بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاسز میں کلاسز کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک اپلیکیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹاپکس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن یوزنگ یو ایم ایل دیکھیں گے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ایشوز دیکھیں گے، اور پھر اوپن سورس ڈیولپمنٹ ہمارے پاس کس طرح یہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر کے ڈیزائنز بنانے ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کو جب ہم اٹھا لیتے ہیں تو اس کے ای آر ڈیز بنا لیتے ہیں، ای آر ڈیز کے ساتھ اس کے یوز کیس ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام، یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ پھر اس کو آگے جا کے کہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے ڈیزائن ہوتا ہے، پھر امپلیمنٹیشن فیز ہوتا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہمیں سارا ہمارے پاس آ جاتا ہے، ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن۔ تو سافٹ ویئر اور ڈیزائن اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے سافٹ ویئر کو ڈیزائن بنانا ہوتا ہے۔ جب ڈیزائن بن جاتا ہے، ایک اچھا ڈیزائن، ڈیٹا کو ہم ویژولی ڈرا کر لیتے ہیں، ای آر ڈیز بنا لیتے ہیں، یوز کیس ڈائیگرامز بنا لیتے ہیں، سیکوینشل وغیرہ، پھر کہیں جا کے اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن، ہم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ہم کلاسز کے اوپر آ رہے ہیں کہ جب آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے تو جتنے ماڈیولز آپ نے ڈیزائن میں بنائے ہوتے ہیں، ہر ایک ماڈیول کا ایک علیحدہ علیحدہ کلاس ہم کیوں نہ بنائیں۔ تو سافٹ ویئر ڈیزائن وہ ہمیں کیا، وہ ایک کریٹو ایکٹیویٹی ہے، اور کریٹو ایکٹیویٹی ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم سافٹ ویئر کے کمپوننٹس علیحدہ علیحدہ کر لیں، ان کے درمیان ریلیشن شپس کیا ہے، ای آر ڈیز کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور پھر کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ تو سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن ہمارے پاس وہ پروسیس ہے جو ڈیزائن کو ایکچولی پریکٹیکل اس میں لاتا ہے، کہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہے ای آر ڈی کی شکل میں، ڈیٹا فلو ڈائیگرام کی شکل میں، اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کلاسز کی طرف، ہمارا جو وہ ہے، ہم کلاسز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل کیا، تو بلڈ اور بائی، مطلب یا تو ایک چیز آپ بنا لے یا اس کو خرید لے۔ بلڈ اور بائی کا مطلب ہے کہ بائی کا یہ بھی چیز ہے کہ اوپن سورس آپ کو ڈیٹا، اکثر ہمارے پاس چیزیں اوپن سورس ملتی ہے، جس طرح لینکس میں چلے جائے، کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں، یا اوپن سورس ڈیٹا گوگل پہ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے، تو آپ کو اسکریچ سے بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا کر لیں، انہیں بنے بنے سورس کوڈ کو اٹھا لیں، اور اس کو تھوڑا بہت اس میں چینجز کر کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کر لیں۔ تو ان وائڈ رینج آف ڈومین، مطلب کہ ڈومینس تو آپ کے پاس، اگر آپ نے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانی ہے، ویب سائٹ وغیرہ، تو آپ کے پاس تو ایریا بہت بڑا ہے۔ تو آپ کو کچھ چیزیں آف رکھنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں آن رکھنی ہوتی ہے۔ اپنے صرف اپنے ڈومین، اپنے اسکوپ کو ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے کام کس ایریا میں کرنا ہے، اور آپ کے کسٹمر کیا چاہتا ہے، جو ہم کوٹس کہتے ہیں ٹو بائی آف دا شیل سسٹم۔ آف دا شیل سسٹم کس طرح، اس کا مطلب ہے کہ جو ریکوائرمنٹس آپ کی اپلیکیشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے، سمپل وہی اٹھائے اور باقی کو چھوڑ دیں۔ ایک ایگزامپل اس طرح کہ اگر آپ کوئی میڈیکل ریکارڈ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ویب سائٹ وغیرہ، اس کے لیے ڈیٹا بیس میں ٹیبل بنا دیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک پیکج بھی خرید سکتے ہیں۔ یو کین بائی اے پیکج دیٹ از ڈائریکٹلی یوز ان ہاسپٹل۔ تو آلریڈی لوگوں نے بنایا ہوگا پیکج، لائبریریز، فنکشن جو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کے لیے کام کرتا ہے، آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر وہ چیپر ہے آپ کے لیے، وہ استعمال بھی آسان ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کس طرف آنا پڑے گا؟ آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف آنا پڑے گا، پروگرامر کا سہارا لینا پڑے گا، سافٹ ویئر انجینئر، اس سے یہ سب کچھ کام خود اپنے لیے کریں گے پروگرامنگ لینگویج میں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ پروگرامر کی طرف آئیں گے تو یہ والا کام جو ہے وہ پروگرامر آپ کے لیے کرے گا، یا آپ ڈائریکٹلی خرید لیں۔ اگر آپ نے خریدنا نہیں ہے تو پروگرامر کیا کرے گا؟ وہ سر تو نہیں کپائے گا۔ اوپن سورس ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کا کوڈ اتنا زیادہ پڑا ہے گوگل پہ، وہاں سے اٹھا لے گا اور اس کو آگے پیچھے آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو ڈیزائن پروسیس کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم کچھ چیزیں
انکلوڈ کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو باہر نکال لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کنفیگوریشن، کنفیگر کر لیتے ہیں، کنفیگوریشن فیچر، کہ جو چیزیں ہماری سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہو وہ اس کو انکلوڈ کر لے، اور جو نہیں ہے ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں. تو ڈیزائن میں ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. امپلیمنٹیشن لیول پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اتنا آسانی سے وہ نہیں ہو سکے گا. ان آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پروسیس، ہاں ہمارا ٹارگیٹ جو ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پروسیس ہے. کہ ہم کیوں آبجیکٹ اورینٹیڈ کی طرف آ گئے؟ کیونکہ سٹارٹ میں جب آپ پروگرامنگ لینگویجز 1940s 50s میں آہستہ آہستہ ڈیجیٹل ورڈ آتا گیا، تو آپ کی جو لینگویج تھی وہ پروسیجرل لینگویج ہوتی تھی. ایک سمپل سادہ لینگویج میں ہم کام کرتے تھے. لیکن جو ہی ہمارے پاس ڈیٹا بڑھتا گیا، بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا گیا، تو ان سب ڈیٹا پر یک مشت پروسیسنگ کرنا، کمپیوٹیشن کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا گیا. تو پھر سائنٹسٹ نے کیا سوچا، کیوں اوپس کی کلاسز اور آبجیکٹس اس کا سہارا لینا شروع، انہوں نے یہ چیزیں نکالی کہ کیوں نہ ہمارے پاس جو ڈیٹا پڑا ہے ہم اس کو گروپس میں، کلسٹرز میں ڈیوائڈ کر لیں، اور ہر ایک گروپ یا کلسٹر کو کلاس کا نام دے دیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ہے کہ ہماری یونیورسٹی ہے، 5,000 6,000 یا 7,000 بندے اس میں کام کر رہے ہیں. تو ان سب پہ اگر آپ نے پروسیسنگ کمپیوٹیشن کرنی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ان 5 6 7 ہزار افراد کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر لیں، اسٹوڈنٹس کی علیحدہ کلاس بنا دیں، فیکلٹی کی علیحدہ بنا دیں، ایگزامینیشن والوں کی علیحدہ بنا دیں، ایگزیکٹو لوگوں کی علیحدہ بنا دیں، پی اینز لوگوں کی علیحدہ کلاس بنا دیں، پھر علیحدہ ان کلاس پہ اگر آپ نے کمپیوٹیشن کرنی وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کا ایکچوئل اس کا جو پس منظر کہانی ہے وہ یہ ہے. تب یہاں سے ڈیزائن نکل آ گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سسٹم کو ڈیکمپوز کرنا ہے، انہیریٹنس اپلائی کر کے اس کی پیرنٹ کو ہم نے چائلڈ کلاسز میں ڈیوائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹرکچر آف آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن، اس میں ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے، نمبر آف ڈفرنٹ سسٹم ماڈلز ہم بنا لیتے ہیں، سسٹم کو ڈیکمپوز کر لیتے ہیں، اسٹرکچر کر لیتے ہیں، اور نیچے آتا ہے جیسے لیفس تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ کیا لاٹ آف ایفرٹس ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے، سوچنے پہ بھی ٹائم لیتا ہے کہ کیا اس کو ماڈلز کو ہم نے مینٹین کس طرح کرتا ہے. تو ہم نے کیا پہلے چھوٹے چھوٹے اسمال سسٹم، اسمال ماڈیولز بنا لیتے ہیں جو زیادہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتے، مطلب کہ جس پہ کاسٹ بجٹ زیادہ نہیں آئے گا تو تھوڑا سا ایفرٹ بھی کم لگے گا. تو چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بنا لیتے ہیں، اور جب وہ چھوٹے چھوٹے ماڈیولز کلاسز کی شکل میں ہم بنا کے، اور اس ہر ایک ماڈیول کے اندر جو ایک ایک انٹیٹی ہوتی ہے اس کو ہم آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد لارج سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں ان چھوٹے ماڈیولز کو اٹھا کے، پہلے ڈفرنٹ ڈیزائن ماڈل اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائگرام لے لیتے ہیں، ڈیٹا فلو ڈائگرام لے لیتے ہیں، یوز کیس ڈائگرام لے لیتے ہیں. تو اور پھر ان کلاسز میں ہم کمیونیکیشن بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈیولز آپس میں کتنے اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا نہیں ہے، جس کو ہم کپلنگ اور کوہیشن کا نام دیتے ہیں، لوز کپلنگ اور اسٹرانگ کپلنگ اور اس طرح کا. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم یہ والا نام اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ جی سر بالکل. ٹھیک ہے نا. اب جی سر. شیر خان آگے دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے بعد آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پروسیس کے کتنے سٹیجز ہمارے پاس آتے ہیں، کہ مختلف سٹیجز ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں کچھ ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہے کہ پہلے ہم کو کنٹیکسٹ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. کنٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ 5 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو 5 سیمسٹر میں نے ایک کلاس بنا دی کہ 5 سیمسٹر کی کلاس بنا دی. ابھی 5 سیمسٹر جو ہے اس کے میں اس پہ انہیریٹنس اپلائی کر کے اس سے کتنے سیکشنز بن سکتے ہیں، سیکشن اے بی سی ڈی جتنے، تو وہ اس کے چارٹ کلاسز بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے کلاس ڈیفائن کرنا پڑے گا. کنٹیکسٹ کیا ہے کہ کہ جتنے آبجیکٹس ہیں ان کی کلاس میں کس بیسس پہ میں نے بنانی ہے، کیونکہ یہ ایک سیم سیمسٹر میں پڑھتے ہیں، سیم سبجیکٹس ہیں ان کی ایڈمیشن سیم ہوئی تھی، تو اسی کے بیسس پہ آپ نے پہلے کنٹیکسٹ ڈیفائن کرنا ہے. جی. اور جی یہ موڈ جو لکھے سر، یوز آف دا سسٹم. ہاں. پہلے کنٹیکسٹ بیان کیا، پھر موڈز آف یوز آف دا جی سسٹم. سر. تو پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے، جب آپ نے انہیریٹنس اپلائی کر ہی دیا تو آپ نے پھر کون سے موڈ میں سسٹم کو ڈیکمپوز کرنا ہے، کہ آپ نے سنگل انہیریٹنس اپلائی کرنا ہے یا ملٹیپل انہیریٹنس اپلائی کرنا ہے یا ملٹی لیول انہیریٹنس. تو یہ پھر ڈویژن پہ ڈیپینڈ کرے کہ آپ نے اس سسٹم Yes, کے sir. کتنے پارٹس بنانے ہیں، 2 بنانے ہیں، 1 بنانے ہیں، 3 بنانے ہیں، 4 بنانے ہیں.
اس کو پھر ہم موڈس کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا شیخ؟ ہم جی سر بالکل سر بالکل. ہاں پھر اس سسٹم کو ڈیزائن دا سسٹم آرکیٹیکچر. پھر سسٹم کا آرکیٹیکچر کس طرح ڈیزائن کرنا ہے؟ جب ہم اس کو پیرنٹ سے 2 چائلڈ، پھر 2 سے 4 چائلڈ، 4 سے 8، 8 سے 16 اس طرح بنائے، تو پھر ہم نے ڈیزائن اس کا بنانا ہے کہ میں نے تو ڈیکمپوزیشن کی، لہٰذا ابھی میں اس کا ای آر ڈی بنانا چاہتا ہوں. پہلے دیکھتا ہوں کہ ان کے اینٹیز کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. اینٹی ریلیشن شپ ڈائگرام بھی بنا سکتے ہیں. وہ ہم کس طرح، وہ ہم ایکسل میں یا جس ڈیٹا بیس میں اوریکل وغیرہ میں کام کرنا، سارے ٹیبل، کچھ ٹیبلز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جن کے درمیان ہم ریلیشن شپ بناتے ہیں، اور ٹاپ لوگوں پہ یہاں پہ کہیں ایک جگہ پہ سیکشن میں جا کے ہم ای آر ڈی کا آپشن ہوتا ہے، ہم اس پہ کلک کر کے ای آر ڈیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے پرنسپل آبجیکٹس کیا ہے جو امپورٹنٹ ہے. پھر ڈیزائن ماڈلس کیا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو ڈیزائن یوز کیس ڈائگرامس کے تھرو ڈیزائن بنانا ہے، یو ایم ایل ڈائگرام بنانا ہے. یو ایم ایل کے تھرو ہمیں ایکچولی کلاسز میں جتنے بھی ہم ڈیزائن بناتے ہیں کلاسز کے، وہ ہم یو ایم ایل ڈائگرام کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پورے کلاس کی نیچر کا پتہ چل جاتا ہے، کلاس کا نام، اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کے ممبر فنکشن. آبجیکٹ انٹرفیسز کیا ہے؟ آبجیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کے ساتھ جب انٹریکٹ کرے گا تو اس کس ٹائپ کے آبجیکٹس ہوں گے. یا یہ جو آبجیکٹ ہے وہ ایکچولی ڈیٹا ہے، یا فلوٹنگ پوائنٹ آبجیکٹس ڈیٹا ہے، یا انٹیجر ڈیٹا ہے، یا کیریکٹر ہے، یا اسٹرنگ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس یہاں ایک ایگزامپل، اس کے بعد ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ڈیزائن فار ولڈرنس، ایک ویدر اسٹیشن کے بارے میں انہوں نے اس کا ڈیزائن بنایا ہے. اگر آپ کے پاس پیراگراف کی شکل میں آپ کو کوئی ایکسپلینیشن دے دے کہ یہ ویدر اسٹیشن ہے، تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم اس کا ڈیزائن بنا دیں. تو ڈیزائن، اس کے بعد ہم ڈیزائن دیکھتے ہیں ویدر اسٹیشن کا ڈیزائن کیا ہے، اس کے بعد ہمیں نظر آ جائے گا ویدر اسٹیشن کا. پہلے آپ نے کیا، ریلیشن شپ سافٹ ویئر کی جو آبجیکٹس ہیں کلاسز میں ان کے درمیان ریلیشن شپ دیکھنے کے، ریلیشن شپ کیا ہے. پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے یہ اپلیکیشن کہاں پہ آپریٹ ہوگا، کسی یونیورسٹی میں آپریٹ ہوگا، کسی اوپن سورس پلے اسٹور پہ آپ نے لیا ہے، یا کسی انسٹیٹیوشن کے لیے لینا ہے، تو وہ اس کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو اس میں ہم نے 2 چیزیں دیکھنی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن جو آپ بنا رہے ہیں وہ کیا، اس کی فنکشنلٹی کیا ہے، سسٹم فنکشنلٹی کیا ہے. سسٹم کی جب بات آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپلیکیشن بنا کے سسٹم پہ جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو وہ چیک کرنا، وہ سسٹم ٹیسٹنگ کہلاتا ہے. اور جو فنکشن وہ سسٹم سے ہمیں مہیا کرتا ہے اس کو ہم سسٹم فنکشنلٹی کہتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ نے سسٹم کو کس طرح اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے. جس طرح آپ نے موڈس کی کوشچن کیا نا، اس کا مطلب ہے موڈز یا اسٹرکچر کے کس طرح آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، 4 میں، 8 میں. اور پھر جو حصے آپ نے بنائے ہیں انہیریٹنس کے تھرو، وہ آپ اس میں اس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، ویک ہے، کمیونیکیشن کس طرح اسٹرانگ ہوگی، وہ ہمارے پاس ایکسس اسپیسیفائر کے تھرو کہ آپ نے ڈیٹا پیرنٹ چائلڈ میں پرائیویٹ رکھا ہے، پبلک رکھا ہے، پروٹیکٹڈ رکھا ہے. اگر پبلک رکھا ہے تو کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، پرائیویٹ رکھا ہے تو کمیونیکیشن ویک ہے، کیونکہ چائلڈ کلاسز پیرنٹ کلاسز کے ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہاں پہ ڈیٹا پرائیویٹ رکھا ہے. اگر پروٹیکٹڈ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پارشلی ایکسیسیبل ہے 50% اور پارشلی نان ایکسیسیبل. تو کنٹیکسٹ کو سمجھنا ہے کہ کس ٹائپ کی کلاسز آپ نے بنائی ہے، اس کے باؤنڈریز کیا ہے. سسٹم باؤنڈریز جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لی، کون سی فیچرز آپ نے سسٹم میں امپلیمنٹ کی ہے، آپ جو اپلیکیشن بنا رہے ہو، اور وہ فیچرز آپ اس میں کس طرح ایسوسیٹیڈ ہے، تو یہ سارے کویشچن اس میں آ جاتی ہے. کنٹیکسٹ اینڈ انٹریکشن ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کنٹیکسٹ ماڈل کیا ہوتا ہے، وہ ایک اسٹرکچر ماڈل ہوتا ہے جو آپ کو سسٹم اس سافٹ ویئر کے بارے میں بتاتا ہے اور سافٹ ویئر کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. اور انٹریکشن ماڈل کیا ہے، یہ ایک ڈائنامک ماڈل ہے جو ہمیں شو کرتا ہے کہ کس سسٹم کے اندر جو ماڈیولز ہے وہ آپس میں کس طرح کو ریلیٹڈ ہے اور کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹرنلی کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے، اور ان کا انٹرنلی انوائرمنٹ جو ہے وہاں پہ کس طرح یوز ہوئے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کنٹیکسٹ ماڈل، یہ 2 قسم کے ماڈل ہے. یہ انٹرنل جو آپ سافٹ ویئر کے انٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور یہ سافٹ ویئر کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے. مطلب گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے، یوزر کے ساتھ یہ کس طرح انٹریکشن اس میں ہوتی ہے، اور یہ انٹرنلی کس طرح یہ ماڈیولز آپس میں ٹائٹلی بائنڈ ہے اس سافٹ ویئر کے، اور انٹرنلی یہ کس طرح آپس میں کو ریلیٹڈ ہے اور انٹریکٹ کرتے ہیں. تو
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سسٹم کنٹیکسٹ فار دا ویدر اسٹیشن. ویدر اسٹیشن کے ساتھ کہ ایک ویدر اسٹیشن ہے جہاں پہ ہمیں ویدر کے بارے میں معلومات پہنچائے فور کاسٹنگ ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ویدر اسٹیشن ایک ماڈیول ہے، پھر دوسرا سیٹلائٹ ہے، تیسرا ہے ویدر انفارمیشن سسٹم، چوتھا ہے کنٹرول سسٹم. تو ویدر اسٹیشن کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ویدر اسٹیشن سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. مطلب ہے کہ ون یہ تو ویدر اسٹیشن یا یہ ایک ہو گیا یا n نمبر آف ویدر اسٹیشن ہو گئے، بہت زیادہ ہوں گی، اور سیٹلائٹ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 1-to-1 ریلیشن شپ یا n-to-1 ریلیشن شپ بن جاتی ہے. اس طرح کنٹرول سسٹم بھی ایک ہوگا اور ویدر سسٹم بھی بہت زیادہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور n نمبر آف ویدر اسٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے درمیان بھی ریلیشن شپ 1-to-1 ہے اور یا 1-to-n ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں بھی n ہے. تو ویدر اسٹیشن آپ کے پاس ایک بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہو سکتی ہے. کنٹرول سسٹم، ویدر انفارمیشن سسٹم، سیٹلائٹ، یہ آپ کے پاس ایک ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ سے ہمیں ویدر انفارمیشن سسٹم کا مطلب کہ یہاں سے ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ فور کاسٹ ہوتی ہے، سسٹم پہ آتی ہے، انٹرنیٹ پہ آتی ہے، نیوز پہ آتی ہے، ہمیں پہنچا دے کہ ویدر آج کے سارے 10 دن بعد کا ویدر بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے، 15 20 30 دنوں کا. تو یہ فور کاسٹنگ ہوتی ہے، مگر یہ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سیٹلائٹ سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، ٹیمپریچر کس طرح ہے، بارش ہوگی بارش نہیں ہوگی. تو اس سسٹم سے، اس کنٹیکسٹ ڈائیگرام سے ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلتا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے ماڈیولز ہیں، 4 ہیں، اور کون سے ماڈیولز کون سے ماڈیول اسٹیٹک ہے اور کون سے ڈائنامک. اسٹیٹک کا مطلب کہ یہ ایک ماڈیول ہوگا، یہ بھی ایک، اور یہ تینوں ایک ہوں گے. اور جو ویدر اسٹیشن ہے یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، جو 1 اور n نمبر آف ویدر اسٹیشن بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ 10 15 20 50 100 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کنٹیکسٹ ڈائیگرام ہے. اس سے ہمیں اور بھی انفارمیشن ملتی ہے. اور یہ ڈائیگرام اگر آپ پروگرامر کو بتا دیتے ہیں، اس کو بریف کر لیتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اب ویدر اسٹیشن کو ہم یوز کیس ڈائیگرام سے، یہ ہمارے پاس یوز کیس ڈائیگرام ہے. ویدر انفارمیشن سسٹم ہمیں کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے؟ ویدر کے بارے میں رپورٹ بتاتا ہے، اور اسٹیٹس آف دا ویدر، رپورٹ کا اسٹیٹس بتاتا ہے کہ رپورٹ ریڈی ہے یا ریڈی نہیں ہے. رپورٹ میں کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہ بارش ہے، بارش نہیں ہوگی، ہوا میں نمی کتنی ہوگی، ٹیمپریچر کتنا ہوگا، یہ بلا بلا اس طرح ہوگی. اور کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے؟ یہ کتنے پارٹس اس کے بن سکتے ہیں؟ 5. ایک پہلے تو اس کو ریسٹارٹ کر، اس کے ایک ریسٹارٹ کا ماڈیول ہوگا، دوسرا شٹ ڈاؤن کا ماڈیول ہوگا، تیسرا ریکنفیگر کا ہوگا کہ آپ کنٹرول سسٹم کو ریکنفیگر کر سکتے ہیں. کہ ریکنفیگریشن کا مطلب ہے کہ آپ بتا لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے 20 اپریل 2021 کا ویدر بتا دے، یا 25 اپریل کا، یا 30 کا، یا مئی کے بارے میں بتا دے. تو ہم کنفیگریشن وہاں پہ کرتے ہیں. اور پاور سیونگ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، پاور کنٹرول سسٹم میں. اور ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے، وائرلیس پہ کام کرتا ہے. اور یہ کس کے ویدر انفارمیشن سسٹم کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، اور ویدر انفارمیشن سسٹم کے علاوہ ویدر اسٹیشن کے ساتھ بھی کنٹرول، ان دو کے ساتھ کنٹرول سسٹم اٹیچ ہوتا ہے. تو یہ یوز کیس ڈائیگرام، تو یہ اور یہ ایکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹرز جو ہے اس طرح اس کے ساتھ ایکٹر نے کیا کام کرنا ہے؟ رپورٹ بنانی ہوتی ہے اور اسٹیٹس کے بارے میں بتانی ہوتی ہے. اور اس کنٹرول سسٹم میں جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں. ابھی یوز کیس ڈسکرپشن رپورٹ ویدر کے بارے میں کیا ہے کہ ایک تو یوز کیس کیا ہے رپورٹ، اور اس کو ہم اس طرح ڈسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سسٹم لکھ دیتے، دوسرا دفعہ ویدر اسٹیشن. یوز کیس کیا ہے؟ رپورٹ ویدر ہے. ایکٹر اس میں کیا ہے؟ ویدر انفارمیشن سسٹم ویدر اسٹیشن. ڈسکرپشن کیا ہے کہ ویدر اسٹیشن سے سمری آف دا ویدر ڈیٹا وہ سینڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں مختلف ویدر انفارمیشن سسٹم میں. پھر جو ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے وہ میکسیمم یا ہوتا ہے یا منیمم یا ایوریج کی شکل میں. ٹیمپریچر ایئر کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، یا میکسیمم ہوتی ہے یا منیمم، یا ایوریج ایئر پریشر کے بارے میں، میکسیمم منیمم ایوریج ونڈ سپیڈ، دا ٹوٹل رین فال کے بارے میں، ونڈ ڈائریکشن ایز سیمپلڈ ایٹ 5 منٹس انٹرول. یہ ساری انفارمیشن اس میں ہمیں پتہ چل جاتی ہے ڈسکرپشن میں. اسٹیمولس کیا ہے؟ وہ ویدر انفارمیشن سسٹم ہے جو سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، لنک، اور ویدر اسٹیشن کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ ریکویسٹ ٹرانسمیشن ان دا فارم آف ڈیٹا پہنچ جاتی ہے. رسپانس کیا ہوتا ہے کہ سمرائز ڈیٹا ویدر انفارمیشن سسٹم کو بھیج دی جاتے ہیں. کمنٹس اس پہ کیا ہوتے ہیں کہ ویدر اسٹیشن سے رپورٹ مانگی جاتی ہے ہر 1 گھنٹے کے بعد.
फ्रिक्वेंटली वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक रिपोर्ट भेजती है और फ्यूचर में वो मॉडिफाइड होती है। तो ये हमारे पास क्या है, यूज केस डिस्क्रिप्शन हो जाती है। यूज केस तो बन जाती है मगर फिर उसकी डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ लाजमी होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें तो वेदर के बारे में रिपोर्ट बता दी जाती है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है कि आर्किटेक्चर के वो एक दफ़ा इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब इंटरेक्शन क्या है, एक्चुअली इंटरेक्शन ये है, ये इंटरेक्शन है, आपको मैं बता इन दो के अंदर इंटरेक्शन क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन या वन टू मेनी। उसके दर में वन टू वन या वन टू मेनी, वन टू वन या वन टू मेनी, और ये वन टू वन है, वन टू वन है। तो ये आप इसमें किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम इंटरेक्शन वर्ड यूज करते हैं कि इंटरेक्शन सिस्टम के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, मीडियम लेवल है। इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में इस एप्लीकेशन ने ऑपरेट होना है वो अंडरस्टूड हो चुका है, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना दें। तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर का। यू मेजर कंपोनेंट्स को हमें जानना पड़ेगा जो एप्लीकेशन हम बना रहे होते हैं, कि जिससे हम सिस्टम बना रहे हैं फिर उनकी तरफ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो फिर ऑर्गेनाइज द कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चरल पैटर्न को उठा के हम कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेयर्ड और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये सब कुछ बनाते हैं। तो वेदर स्टेशन हमारे पास वो कंपोज होता है, वो बना होता है कुछ इंडिपेंडेंट सब सिस्टम से, जो अपने स्पेस में कम्युनिकेट करती है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। और एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए तरतीब दिया जाता है। हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ वेदर स्टेशन हमारे पास क्या हो जाते हैं, सब सिस्टम, फॉल्ट मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, पावर मैनेजर, इन तीनों को बस टोपोलॉजी को अडॉप्ट करके कम्युनिकेट किया गया है बस के थ्रू। तो इससे फिर कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन इनके दरमियान किससे कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू लिंक किया है। तो पहले एक मॉड्यूल कम्युनिकेशन बन जाता है, दूसरा डेटा कलेक्शन वाला, तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो ये क्या है, वेदर स्टेशन में हमारे पास फॉल्ट मैनेजर होता है, अगर कोई फॉल्ट वगैरह आती है तो ये उसको डील करता है, ये वो रूटीन्स है हमारे पास। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है जो डेटा को कॉन्फ़िगर करता है कि कौन से मंथ का, कौन से डेट्स का वेदर हमें चाहिए, तो ये मैनेजर वहाँ पे ये डेटा इनपुट करता है। पावर मैनेजर जो पावर के साथ रिलेटेड होता है, जिसका ताल्लुक पावर के साथ होता है कि किस पावर फेलर के साथ पावर, ये सब कुछ ये डील करता है। और फिर ये कम्युनिकेशन लिंक है, यहाँ से फिर डेटा कहाँ से आ गया, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ करने हैं, सेटेलाइट के साथ किस तरह गो थ्रू हुआ है, कौन सा हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, और इन सब के दरमियान कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज रखना, वो लॉस ना हो जाए, फ्रीली कम्युनिकेशन हो जाए, वो ये मॉड्यूल डील करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हाई लेवल आर्किटेक्चर इसका इस तरह बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्शन, वेदर डेटा एक दफ़ा रिसीव हो जाता है, वेदर डेटा, और फिर वो उसको ट्रांसमिट किया जाता है। कहाँ से रिसीव होता है, सेटेलाइट से रिसीव हो जाता है, फिर उसको वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड किया करके वहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम से फिर वो आगे वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो डेटा कलेक्शन यूनिट है हमारे पास। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर है डेटा कलेक्शन सिस्टम का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास आइडेंटिफिकेशन, के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम एक क्लास बनाते हैं, फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम दूसरा क्लास बनाते हैं। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्लासेस के कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन से क्लास से बिलोंग करती है। जो एक्चुअली हम कहते हैं ये एक डिफिकल्ट टास्क है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, के मुख्तलिफ एक पूल में रेंडमली ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, फिर हम उस पर मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई करके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक दफ़ा करते हैं, दूसरा सिमिलर ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पे रखते हैं, फिर कहीं जाके जब क्लस्टर या ऑब्जेक्ट्स हम उससे बना लेते हैं। तो यहाँ उसके लिए कोई और मैजिक फार्मूला नहीं है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये स्पेशली डिपेंड करता है स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, डोमेन नॉलेज ऑफ द सिस्टम डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि आपको जो सिस्टम बना रहे हो उसका डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तभी हम वो क्लासेस को बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये एक इटरेटिव प्रोसेस है कि एक गो में आप ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि बार बार रिकर्सिव प्रोसेस है कि कुछ इटरेशन अब हमें करना पड़ता है। बार बार डेटा रैंडम पड़ा है
فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ میں نے کلاسز عباسین یونیورسٹی کا ڈیٹا پڑھا ہے، میں نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا نکالنا ہے، تو ہم نے بار بار اس پہ سائیکل چلانی ہے کہ ایک گو میں ہم اسٹوڈنٹس کو باقی ممبر سے علیحدہ نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، تبھی جا کے ہم آبجیکٹس کو اسٹوڈنٹس آبجیکٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، فیکلٹی جو افراد ہے وہ دوسرے آبجیکٹس ہو جائیں گے، تو ان کے گرد ہم دائرہ لکیر کھینچ کے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ علیحدہ کلسٹر بن گیا، اور اس کلسٹر کو ایک کلاس کا نام دے دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی کا نام دے دیتے ہیں۔ اس طرح کلاسز بنتی ہے آبجیکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے تھرو پہ، ٹھیک ہے۔ اب ویدر اسٹیشن کو آبجیکٹ کلاسز، اب یہ انہوں نے کیا کیا، سب سے بیسٹ جو مجھے پسند بھی ہے اور جو سب سے انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، لٹریچر میں بھی اس کو زیادہ کیا جاتا ہے، یہ یو ایم ایل بلاک ہے، یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج۔ یو ایم ایل بلاک ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا چوتھا پانچواں، اس میں کیا ہے، کلاس کا نام کیا ہے، ویدر اسٹیشن، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہے، آئیڈینٹیفائر، اور اس کے ممبر فنکشن یہ سارے ممبر فنکشن ہے۔ ویدر ڈیٹا کیا ہے، کلاس کا نام ہے، یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہو گئے، یہ اس کے ممبر فنکشنز ہو گئے۔ گراؤنڈ تھرمومیٹر کلاس کا نام ہے، یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اس کے ممبر فنکشنز ہیں۔ اینومومیٹر کیا ہے، وہ ایٹریبیوٹس ہے اس کے، یہ بھی کلاس ہے اور یہ اس کے ممبر فنکشن ہے۔ بیرومیٹر کیا ہے، یہ کلاس کا نام ہے اور یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہے، یہ ممبر فنکشن ہے۔ جو ہوا میئر کرتے ہیں، جو ٹیمپریچر میئر کرتے ہیں، تو یہ تینوں کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ جس طرح اسٹوڈنٹ کا ہم یہاں لکھتے ہیں ٹاپ پہ کہ یہ اسٹوڈنٹ کلاس ہو گیا، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کے آئیڈینٹیفائر کیا ہوں گے، ایٹریبیوٹس، اس کا جی پی اے ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر بلا، اور اسٹوڈنٹ کا فنکشنز کیا ہوتا ہے، جس کا ممبر فنکشن یہاں پہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتا ہے، اس کے ریڈنگ کرتا ہے، کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی جو جتنی فنکشن ہے وہ پھر نیچلے سطح پہ ہم لکھتے تھے۔ تو یہ آبجیکٹ کلاسز ہمارے پاس بن جاتی ہیں یو ایم ایل بلاک سے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ٹھیک ہے، تب یہاں آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیزائن ماڈلز کیا ہے۔ ڈیزائن ماڈل ایکچولی ہمیں آبجیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے، آبجیکٹ کے کلاسز کے بارے میں انفارمیشن بتاتا ہے، اور ریلیشن شپ بٹوین دا اینٹیز۔ تو ایکچولی یہ جملہ کس کے متعلق ہے، یہ ای آر ڈی کے متعلق ہے، کہ انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے کہ انٹیٹیز کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، ون ٹو ون ہے، ون ٹو مینی، مینی ٹو ون، ایگریگیٹ ہے۔ کچھ اسٹیٹک ماڈل ہوتے ہیں، وہ کیا، اسٹیٹک اسٹرکچر آف دا سسٹم کے بارے میں بتاتا ہے، آبجیکٹ کلاسز کے بارے میں، ریلیشن شپس کے بارے میں، کہ جس میں ہمیں ڈیٹا کے فلو کے بارے میں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا، ایکچولی ڈیٹا فلو کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ ماڈیولز کا اسٹیٹک جو شناخت ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ڈی ایف ڈی کے بارے میں پتہ چلا، ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں جو ڈیٹا کس فلو میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ڈائنامک انٹریکشن بٹوین آبجیکٹ، ڈائنامک انٹریکشن ایکچولی کیا ہے، ایک ماڈیول سے ڈیٹا دوسرے میں چلا گیا، دوسرے تیسرے، ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں، دوسرے کلاس سے تیسرے کلاس میں، اس طرح ڈیٹا بٹوین دا آبجیکٹس یا بٹوین دا کلاسز یا بٹوین ماڈیولز وہ فلو کرتا ہے، تو وہ ڈائنامک ماڈلس ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اسٹیٹک ماڈل کہتے ہیں، جو ڈیٹا سے ریلیٹ نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹک جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بتاتا ہے۔ ایگزامپل آف ڈیزائن ماڈل کیا ہے، ایک سب سسٹم ماڈل، سیکوینس ماڈل، اسٹیٹک مشین ماڈل ہو جاتے ہیں، یوز کیس ماڈل، ایگریگیشن، یہ یا کیا ہے، اس میں ہم ڈیٹا کو ماڈلز کرتے ہیں، جس میں ہم آبجیکٹس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ کیا ہے تو سب سسٹم ماڈل، یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لاجیکل گروپنگز آف آبجیکٹس کرتے ہیں ایک کوہیرنٹ سب سسٹمز میں، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس پورا ایک ڈیٹا بیس ہے عباسین یونیورسٹی کا، اس کو میں سب سسٹم میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں، انہیریٹنس اپلائی کرتا ہوں، تو اس کے میں اسلام آباد کیمپس اور پشاور کیمپس دو چائلڈز میں نے بنا دی۔ پشاور کیمپس کو میں فردر ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پشاور کیمپس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا جو ان کے جو فیچرز ہیں وہ سیم ہیں، کیونکہ ان کے رہائش پشاور میں ہے، وہ سب کچھ جو کرتے پشاور میں ہے، ان کے جو آپریشن وہ کام کرتے پشاور میں کرتے ہیں، اور اسلام آباد والے اسلام آباد سے۔ پشاور کے اندر پھر میں کیا کرتا ہوں، سڑک کے اور پار کو میں انجینئرنگ میں ایک چائلڈ بنا لیتا ہوں، یا سڑک کے اس پار جو ہے میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ، فارمیسی بنا لیتا ہوں، کچھ اور جتنے بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کی سب کلاسز میں۔ تو یہ کیا ہے، سب سسٹم میں ماڈل سسٹم کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں،
اور ایک ہے سیکوینس ماڈل جو ہمیں آبجیکٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹاپ لیول پیرنٹ سے چائلڈ کی طرف ڈیٹا جو آ رہا ہے چائلڈ سے پھر نیچے سب چارٹ سے سب چارٹ کہ وہ ڈیٹا کس فلو میں آ رہا ہے یا وہ 100% فلو کر سکتا ہے یا 50% کر سکتا ہے یا بالکل نہیں کر سکتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسس اسپیسیفائر پہ کہ آپ کے ہمارے پاس ایکسس اسپیسیفائر 3 ہیں. یا تو ڈیٹا اگر پیرنٹ میں پبلک ہے تو انٹریکشن بٹوین دا آبجیکٹس کلاسز وہ اسٹرانگ ہوگی. اگر ڈیٹا پیرنٹ میں اس نے پروٹیکٹڈ رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ 50% چائلڈ اس کو ایکسس کرتا ہے 50 نہیں پارشلی ایکسیسیبل ہے. اگر پرائیویٹ رکھا ہے تو مطلب ہے کہ انٹریکشن بٹوین دا کلاسز آبجیکٹس وہ 0% ہے کہ پیرنٹ کے ڈیٹا کو کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکتا. تو یہ سیکوینس ماڈل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک اسٹیٹ مشین ماڈل ہے جو آپ میرے خیال میں تھیوری آف آٹومیٹا میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے فنکشن کے اسٹیٹ مشین ماڈل کے مشین کے اسٹیٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے ہمارے گھر میں جو بٹن ہے نا آن اور آف کا اس کے 2 اسٹیٹ بن سکتے ہیں. ایک آن اسٹیٹ ہے دوسرا آف اسٹیٹ ہے. کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہے اس کے 2 اسٹیٹس اس کے بھی کچھ اسٹیٹس ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ سلیپنگ موڈ ہے یہ اس کا آف موڈ ہے. تو اس طرح ہم اس میں ڈیویژن کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹ مشین کے اسٹیٹس کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم اسٹیٹ ڈائیگرام سے ڈرا کر سکتے ہیں. آج اور ماڈل جو یوز کیس ڈائیگرام ہے ایگریگیشن ہے جنرلائزیشن تو یہ سارا سب کچھ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کلاسز کے اندر جو آبجیکٹس ہیں ان پہ بیس کرتا ہے. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ آپشن جو ہم اینالائز کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے یو ایم ایل ڈائیگرام ہے جو سافٹ ویئر ڈیزائن سافٹ ویئر کے اندر جو بلاکس ہے کلاس کے بارے میں اور اس کے ممبر فنکشن ایٹریبیوٹ ساری انفارمیشن ہمیں اسے ڈیٹیل کے ساتھ مل جاتی ہے. امپلیمنٹیشن ایشوز ہمارے پاس کیا ہے کہ focus is here is not on programming but although this is obviously important but on other implementation issues they are often not covered in programming. کہ implementation issues میں ایک ری یوز ہمیں جو ماڈیولس آلریڈی ہم نے بنائے ہیں اس کو ہمیں ری یوز میں لانا پڑے گا. اگر آپ ری یوز نہیں کریں گے ایگزسٹنگ کمپوننٹس کو تو پھر کیا ہوگا اب ہمارے پاس ڈپلیکیشن آف ماڈیول اور ڈپلیکیشن آف کوڈ آ جائے گا. تو ری یوزنگ کا ایشو بہت زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں. کنفیگریشن مینجمنٹ میں بھی لوگ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے during the development process you have to keep track of many different versions. Okay, for example اب جو بھی اپلیکیشن بنا رہے ہیں پچھلے پرانے جتنے ورژنس ہیں اس کو سامنے رکھ کے آپ نے نیا ورژن بنانا ہوتا ہے کیونکہ اسکریچ سے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں. تو کنفیگرنگ میں ہمیں پرابلمس آتی ہے امپلیمنٹیشن لیول پہ. ہوسٹ ٹارگٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ ایکچولی پروڈکشن software does not usually execute on same computer as the software development environment. You develop it on one computer the host system and execute it separate. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل جو ریسورسز ہیں آپ نے تو اس میں تو ڈیولپمنٹ کر دی تو وہ ضرور نہیں کہ باقی انوائرمنٹ باقی لوگ اس اپلیکیشن کو اس دوسرے پہ رن کر سکیں. تو یہ ہمیں امپلیمنٹیشن میں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں یوزر فرینڈلی ریسورسز کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا. اس میں ہمیں جس کمپائلر میں ہم یوز کر رہے ہیں ویژول اسٹوڈیو ہے اور جو کمپیوٹر جو ہارڈ ویئر ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ عام انوائرمنٹ میں عام دنیا میں وہ اویلیبل ہو فرینڈلی وافر مقدار میں. اس طرح کے سپر کمپیوٹر کو ہم لے لیں اس پہ ماڈیولز بنانا شروع کر دے تو سپر کمپیوٹر تو ہر ایک کے پاس اویلیبل نہیں ہے. وہ تو کئی ایٹامک انرجی یا ناسا کے پاس یا بہت کاسٹلی ہر ایک بندہ افورڈ تو نہیں کر سکتا. تو وہ ہارڈ ویئر ریسورسز وہ سافٹ ویئر ریسورسز ہم کو استعمال کرنے ہوں گے جو ایک عام بندہ اس تک ایکسیس کر سکے وہ آسانی کے ساتھ لے سکے. تبھی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہوگا اور وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ مسئلے آ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کنفیگریشن مینجمنٹ کا. تیسرا جو ہے وہ ری یوز کا کہ ہم اکثر ماڈیولز کو ری یوز میں نہیں لاتے. ہمیں بار بار ہم دوسرے کوڈنگ دوبارہ تو ہمارے پاس 50 ماڈیول بن جاتے ہیں. اگر ہم اس میں ڈپلیکیشن ماڈیول میں لگ جائے تو 10-20% اس میں ڈپلیکیٹ ماڈیول آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک تو مفت میں ہماری پروگرامنگ کوڈ بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. ہم بجٹ بھی زیادہ لگ جاتے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے. ری یوز میں ہمیں چیزیں لانی ہوں گی تبھی یہ امپلیمنٹیشن ایشوز جو ہے وہ کور اپ میں
कवर अप होगी, ठीक है ना। रीयूज, इन्होंने कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 60 से 90 तक स्क्रैच कोडिंग होती थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अप्लाई। उसके बाद जब रीयूज की टर्मिनोलॉजी आ गई कि नहीं, स्क्रैच में आपने काम नहीं करना, थोड़ा सा जो बने बने चीज़ें उसको ले आओ, उसको ही रीयूज में लाओ, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीयूज वाला कंसेप्ट। रीयूज लेवल, एब्स्ट्रक्शन लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, कंपोनेंट लेवल, सिस्टम लेवल। तो ये एब्स्ट्रक्शन लेवल क्या है कि यू डोंट रीयूज सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बट यूज नॉलेज ऑफ सक्सेसफुल एप्स। जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल आप थीसिस करते हैं, सबसे पहले आपको बर्बाद करता है कि इस तरह की बनी बनाई चीज़ें, डेटा आप उठाए, जो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उसको देख ले, स्टडी कर ले, उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, कहाँ से हेल्प किया, तो आप भी उसी तरह फॉलो कर ले, मगर टेक्निक्स थोड़ा सा डिफरेंट ले, हाइब्रिड अप्रोच कर ले, टूल डिफरेंट कर ले, तो फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। लोग जो पेजेस करते हैं ना, रिसर्च पेपर लिखते हैं वगैरह, तो वो इस तरह से बने बने जिन्होंने काम किया होता है उनके रिसर्च पेपर को पढ़ के, उससे डेटा एकत्र करके, उनकी मेथोडोलॉजी को देख के फिर कहीं जाके हाइब्रिड अप्रोच कोई और टूल इस्तेमाल करके वो अपना काम चलाते हैं। तो ये हम क्या एब्स्ट्रक्शन लेवल इसको कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेवल है कि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स किसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप कोडिंग खुद कर ले। कंपोनेंट्स है कि कंपोनेंट्स आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस दैट यू रीयूज इन एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है ना। इसकी और सिस्टम लेवल पर क्या करते हैं कि पूरी इंटायर एप्लीकेशन सिस्टम को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग पे क्या हो रहा है, फ्रीलांसिंग पहले यही है कि आप कस्टमर से काम उठा लेते हैं, $400-500 का बना बनाया वो काम हमारे पास पड़ा होता है। अगर पड़ा नहीं होता तो गूगल ओपन सोर्स कहीं से हम उठा लेते हैं, 70-80% वो बना होता है, वो 10-20% हम उसको रेनोवेट करके, बेशक हमने उसे हफ्ता दिया होता है, हम उसको एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और हफ्ते बाद उसको फिर डिलीवर कर लेते हैं। वो 300-400-500 जो डॉलर हमारे बनते हैं, हम वो उससे फिर ले लेते हैं। तो ये रीयूज जो है वो एक सर, अच्छा। जी जी जी, फिर आवाज। सर जी जी सर, जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन उठाते हैं तो आपने जो मतलब उसमें जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये प्लेजराइज नहीं होता सर? फिर क्लाइंट हमें कहेगा कि आपने तो बनी बनाई हुई चीज़ें इसमें डाली हुई है, तो मतलब प्लेजराइज का इशू नहीं होता सर इसमें? उसमें उनमें कुछ कॉपीराइट्स वाली होती है कि वो आप उठा नहीं सकते, और कुछ ओपन सोर्स फिदा पड़ी होती है। ओपन सोर्स के गूगल पे आप टाइप कर लें बना बनाया सोर्स कोड, उस पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है ना। वो उस पर रेस्ट्रिक्शन, और कुछ ओपन, कुछ डेटा इस तरह अच्छा होता सर, है जब ठीक है आप सर। वहाँ उसको एक्सेस करते हैं, आपको बार बार मैसेज आता है कि ये आप काम नहीं, ये कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है, ये काम ना कर ले। 2-3 दफा ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो बाद औक़ात वो आपको वहां से ब्लॉक भी कर लेते हैं कि नहीं, आपको नहीं, यह काम नहीं करना है, आप यहाँ पे से ये चीज फ्री में नहीं ले सकते। और कभी कभार अगर आप कि वो आईक्यू लेवल तेज है, आप है कुछ आपको तरीके आते हैं, तो आप वहां से चुरा भी सकते हैं, चुरा लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपको आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेगा, और फिर आपको मतलब है कि मुख्तलिफ वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। इस तरह हम मैं अपनी खुद मिसाल ले रहा हूँ। मैं एक प्रोफाइलर, एक सॉफ्टवेयर था, वो पैसों पे मिलता था मुझे। स्वीडन में सुपरवाइजर ने कहा कि आपने इससे अपनी कोड को प्रोफाइल करना है कि हमें पता चल जाए। तो वो तो उस टाइम $100-200 का था। तो मैं दोस्त के लैपटॉप को इस्तेमाल करके मैं वहां पहुंच गया। अब वो मुझे अलार्म्स दे रहा है कि नहीं, आपने ये नहीं करना, ये कॉपीराइट है। फिर भी मैंने डाउनलोड करके अपना काम चला दिया। 1 घंटे के अंदर मेरे दोस्त का जो लैपटॉप था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। ट्रेस होने के बाद उसको मैसेज आया कि आप यूनिवर्सिटी आ जाएं, आपने ये काम इलीगल किया है, तो लिहाजा 15 दिन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी का अकाउंट ब्लॉक होता है, और आपको ये जुर्माना, अगर ब्लॉक ना कर ले तो अदरवाइज आपको ये इतने $1,000-2,000 जुर्माना पे करना पड़ेगा, और या तो 15 दिन के लिए आप यूनिवर्सिटी से फारिग हैं। तो इस तरह पेनल्टीज पर वो लगाते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप दोस्त का था, तो पेनल्टी उस बेचारे को लग गई, ठीक है ना। तो इस तरह के वो, और कुछ तो ओपन सोर्स पड़ा है, लोगों ने ओपन काम किया होता है, ओपन सोर्स उन्होंने रखा होता है, आप आसानी के साथ वहां से ले सकते हैं और अपना काम चला सकते, उस पर कोई कॉपीराइट्स नहीं होती। समझ आ गई ना। हेलो। जी सर, जी सर, जी हाँ सर। और हाँ हाँ, तो ओपन जितने भी आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो स्क्रैच में पहले गूगल पे सर्च कर ले, हर एक जगह पे इतना वाफर मिकदार में वेब रिलेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन गेमिंग की चीजें मिलती जाएंगी। जहाँ पे आपको अलार्मिंग मैसेज नहीं आती, तो फिर आप समझ जाए कि ये बस फ्री में पड़ा है, ठीक है ना। तो फ्री में काम उठाए, अपना काम चलाए,
اور ارننگ سے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ انڈینز جو ہے نا، یہ انڈینز جو ہے وہ چوری میں بہت ماہر ہے. یہ وہ چیزیں بھی چوری کرتے ہیں اور اس طرح اپنے کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو اتنے تیز نہیں، وہ انڈینز بہت زیادہ تیز ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ 1 منٹ ہے، 1 منٹ ہے یس ہمارے. سر، ہاں. یس سر، یس. تو یہ آج کے کلاس انشاءاللہ اس کے ایک دوسرا سیشن میرے خیال میں بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا، دوسرا بھی میں اپلوڈ کروں گا اس ویک میں. ہمارے میرے خیال میں دوسرا کلاس ہو چکا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی اپلوڈ کر کے پھر یہ دونوں ہمارے انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اوکے.